جہاں تک غلام اور لونڈیوں کا تعلق ہے اور آپ کا سوال ہے کہ کیا لونڈیوں کے ساتھ جو ہم بستری کی جاتی تھی وہ زنا میں آتی ہے یا نہیں، تو گزارش یہ پہلے سن لیں کہ غلام اور لونڈیوں کا تصور دین اسلام نے نہیں دیا، بلکہ یہ عالمی سطح پر قانون تھا کہ دو گروہوں کی آپس میں جب جنگ ہوتی تھی تو جو شکست خوردہ گروہ ہوتا تھا ان کے جو بھی مرد و خواتین قبضے میں آتے ان کو فاتح لشکر اپنا غلام بنا لیتا تھا اور ان کے مال و اسباب کو مال غنیمت سمجھا جاتا تھا، اور وہ جو افراد مرد و خواتین قبضے میں آتے وہ کلی طور پر اپنی ملکیت سمجھے جاتے تھے، باقاعدہ انہیں جس طرح مملوکہ چیز کو بیچا جاتا تھا ان کی باقاعدہ بیع ہوتی تھی، ان کو بیچا جاتا تھا، غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں جس میں غلاموں کو سیل کیا جاتا تھا۔ تو اس ماحول میں جب عالمی سطح پر یہ قانون تھا کہ غلام اپنی ملکیت ہے، تو وہاں یہ بھی تصور تھا کہ جو لونڈی ہے وہ بھی مکمل طور پر ملکیت ہے، اور اس سے جب وہ اپنی ملکیت ہے تو ہر طرح کا نفع حاصل کرنا جائز سمجھا جاتا تھا، یعنی اس سے حقوق زوجیت ادا کرنا اور دیگر معاملات۔ اب اس ساری تفصیل کو ذہن میں رکھیں اور ساتھ میں یہ بھی غور کریں کہ دین اسلام نے آ کے اس چیز کو کم کیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کو پستی سے نکال کر انسانوں کے برابر کھڑا کیا ہے۔ غلاموں کے ساتھ جو بدسلوکی کی جاتی تھی آپ نے اس سے منع فرمایا، آپ نے غلاموں کو مارنے سے منع فرمایا، انہیں بھوکا رکھنے سے منع فرمایا، انہیں بے لباس رکھنے سے منع فرمایا۔ آپ کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ، اور انہیں رہنے کے لیے بھی مناسب جگہ دو۔ سو دین اسلام نے تو اس چیز کو کم کیا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنا یہ درست ہے یا غلط ہے، تو دیکھیں آپ جب نکاح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ دو افراد کے سامنے کم از کم دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں جو بطور گواہ ہوں، کم از کم اتنے ہوں، ان کے سامنے ایجاب و قبول کے الفاظ بولتے ہیں اور ساتھ میں حق مہر دیتے ہیں۔ وہ حق مہر کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ حق مہر عورت کے ساتھ جو حقوق زوجیت ادا کرنے ہم بستر ہونا ہے اس چیز کا عوض ہے، وہ اس کی ملک بزا کا عوض ہے۔ تو اب دیکھیں چند ہزار روپے جو صرف اور صرف ایک کام مخصوص کام کے لیے اس کے عوض میں دے کر ساری زندگی اس سے نفع حلال ہو سکتا ہے، تو جب پوری کی پوری لونڈی خریدی جائے گی، اس کا سارا وجود ہی اپنی ملکیت ہو جائے گا، تو بیوی سے بڑھ کر اس کے ساتھ نفع حاصل کرنا جائز ہوگا، وہ کوئی غیر نہیں ہے۔ ہاں اسلام نے آ کر اس چیز کا اضافہ ضرور کیا ہے کہ اگر وہ لونڈی شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر موجود ہے تو اس کے ساتھ حقوق ادا نہ کیے جائیں، اور اگر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی شادی کر دی ہے آگے کسی کے ساتھ تب بھی اس سے حقوق ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حقوق ادا کرنے کے بعد اگر اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ام ولد ہے، یعنی اب وہ بیوی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کو آگے بیچا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کو لونڈیوں والا سلوک کر کے اس مقام پر بھی نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس کو مزید عزت دینی ہے کہ وہ بچے کی ماں ہے۔ سو دین اسلام نے تو اس چیز کو کم کیا ہے۔ اب اپنی اپنی سوچ کے زاویے ہیں، کوئی کسی نظر سے دیکھتا ہے، بالخصوص ہمارے دور کے جدید مستشرقین ملحدین جو ہیں اس چیز پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔